ایک بہت بڑا فرانس کا پارلیمنٹیرین ہے، سیاح ہے، بڑا مشہور، اس کو سیاحت کا بڑا شوق ہے، سمندری سفر اس نے بڑے کیے، ہے وہ عیسائی، تھا عیسائی پہلے، تو اس نے اچانک اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ پارلیمنٹیرین ہے فرانس کا، سیاح ہے بہت بڑا۔ اب جب اتنا بڑا آدمی، مشہور آدمی جب مذہب بدلتا ہے تو صحافی لوگ آ جاتے ہیں۔ صحافی آئے، ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے اسلام قبول کیا، کس چیز نے آپ کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں سیاحت بڑی کرتا ہوں اور میں کتابیں بھی بڑی پڑھتا ہوں، میری لائبریری اپنے گھر میں ذاتی لائبریری بہت بڑی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا، اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی اور ساتھ انگریزی ترجمہ تھا۔ میں وہ پڑھ کے بڑا حیران ہوا۔ میں نے پھر جب وہ تحریر پڑھی تو میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹڈ قرآن خریدا، خرید کے میں نے وہ پورا پڑھا مضمون۔ پھر میں ایک مسلمانوں کے عالم کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیغمبر نے سمندری کتنے سفر کیے؟ سمندری سفر آپ کے پیغمبر نے کتنے کیے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے سفر کرنا تو دور کی بات ہے، سمندر دیکھا ہی نہیں تھا زندگی میں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں پھر آیا، میں نے پھر وہ آیت سامنے رکھی، میں نے اس عالم کے سامنے وہ آیت رکھی جس پہ میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سورہ نور، سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ نے فرمایا کَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فوق بعض اذا اخرج يده لم يقدر يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس آیت طیبہ میں ایک مثال ہے کہ جب بندہ سمندر میں ڈوبتا ہے، جب سمندر کے اندر بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں بڑے سفر کیے سمندر کے، میں بہت بڑا سیاح ہوں، میں اب یہ حقیقت جانتا ہوں کہ جب بندہ سمندر میں ڈوب رہا ہو، سمندر کے پانی کے اندر جب جا رہا ہو، تو یہ جو اوپر سورج کی روشنی اور اس کی کرنیں ہیں، یہ جو سورج کی شعائیں ہیں، یہ سمندر کے پانی کی لہروں کو کراس کرتے ہوئے نیچے روشنی نہیں لے جا سکتی۔ جو اوپر والا سمندر ہے اس کے نیچے جو بندہ ہوتا ہے وہ ٹوٹل اندھیرے میں ہوتا ہے، وہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ بہت بڑا سیاح تھا، سمندر میں کئی لوگوں کی ڈوبتے ہوئے جانیں بھی بچائیں، کہیں ایسا بھی ہوا کہ میں خود ڈوبتا ڈوبتا مرتا مرتا بچا، میں نے وہ سارے حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے۔ پھر جب میں نے یہ آیت پڑھی او کَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ، مثال دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب سمندر میں بندہ ڈوبتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اندھیرا نظر آتا ہے۔ موجن من فوقی موجن من فوقی سحابن ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرا در اندھیرا در اندھیرا، حتیٰ کہ بندے کو اذا اخرج یادہ، جب بندہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو وہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب میں یہ
سمجھا کہ جس نبی پر یہ کتاب آئی وہ محمد عربی سمندر کا بڑا سفر کرتا ہوگا، کیونکہ جس بندے نے سمندر کا سفر نہیں کیا اس حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس حقیقت تک صرف وہی بندہ پہنچ سکتا ہے جس نے خود سفر کیا ہو۔ اور اس لیے میں نے مسلمان عالم سے پوچھا کہ تمہارے نبی نے زندگی میں سمندر کے کتنے سفر کیے؟ تو اس نے کہا ہمارے نبی نے سمندر کا ایک سفر بھی نہیں کیا۔ جب اس نبی نے سمندر کا ایک سفر بھی نہ کیا ہو اور حقائق وہ بیان کرے جو صرف وہ بندہ جانتا ہو جو 1000 مرتبہ سمندر میں ڈوب چکا ہو یا ڈوبتے ہوئے کو بچا سکا ہو، صرف وہ بندہ یہ معاملات جانتا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محمد اپنی طرف سے کتاب بنا کے نہیں لاتا، بلکہ اس پہ جو کلام نازل ہوتا ہے وہ رب کا سچا کلام ہے۔